اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ اس ویڈیو میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور مسائل بھی سیکھیں گے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ آیت نمبر 61 کا ترجمہ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا ادنیٰ چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا، مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ بنی اسرائیل کی یہ ادا بھی نہایت بے ادبانہ تھی کہ پیغمبر اولو العزم کو نام لے کر پکارا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا اور کوئی تعظیم کا کلمہ نہ کہا۔ جب انبیاء کا خالی نام لینا بے ادبی ہے تو ان کو بشر اور ایلچی کہنا کس طرح گستاخی نہ ہوگا۔ غرض انبیاء کے ذکر میں بے تعظیمی کا شائبہ بھی ناجائز ہے۔ ایک کھانے سے ایک قسم کا کھانا مراد ہے۔ جب وہ اس پر بھی نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ ارشاد ہوا اہبطوا۔ مصر عربی میں شہر کو بھی کہتے ہیں۔ کوئی شہر ہو اور کوئی خاص شہر یعنی مصر موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے، یہاں دونوں میں سے ہر ایک مراد ہو سکتا ہے۔ حسن وغیرہ کی قرأت میں مصر بلا تنوین آیا ہے، اور بعض مصاحف حضرت عثمان اور مصحف ابی رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ اسی لیے حضرت مترجم قدس سرہ نے ترجمہ میں دونوں احتمالوں کو اخذ فرمایا ہے اور شہر معین کے احتمال کو مقدم کیا، یعنی ساگ، ککڑی وغیرہ۔ گو ان چیزوں کی طلب گناہ نہ تھی، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبع پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ، ہارون وغیرہ جلیل القدر بلند ہمت انبیاء علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا، اور تسلط جالوت حادثہ بخت نصر کے بعد تو وہ بہت ہی ذلیل و خوار ہو گئے۔ یہود کی ذلت تو یہ کہ دنیا میں کہیں نام کو ان کی سلطنت نہیں، اور ناداری یہ کہ مال موجود ہوتے ہوئے بھی حرص سے محتاج ہی رہتے ہیں،
انبیاء و صالحہ کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے ارضی پیداوار کی خواہش کی یا اسی طرح کی اور خطائیں جو زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صادر ہوئیں، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی استادیں باطل ہوئیں اور عظیم جرم ان سے سرزد ہوئے۔ یہ ان کی اس ذلت و خواری کا باعث ہوئے جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا شیعہ علیہ السلام کو شہید کیا، اور یہ قتل ایسے ناحق تھے جن کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ ساتھیو، قرآنی تعلیمات کو ہم نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ بروقت اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔